السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حسن فری جویا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے پروگرام میں میں آپ کو ایک نئی شخصیت کے ساتھ ملواتا ہوں، تو آج جو میرے ساتھ شخصیت موجود ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ فورٹ عباس میں انہوں نے کم عمری میں اور طالب علمی کے دور میں انہوں نے صحافت کو جوائن کیا اور آج وہ فورٹ عباس کی صحافت میں ایک اپنا نام اور مقام رکھتے ہیں۔ تو میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، آئیے میں آپ کو اپنے مہمان کے ساتھ ملواتا ہوں۔ تو اگر بات کریں تو نعمان سعید، جن کا تعارف ہے نمائندہ روہی بھی ہیں، روہی کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو انہوں نے بہت کم ٹائم میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم نعمان بھائی۔ وعلیکم السلام۔ نعمان بھائی، آپ نے طالب علمی دور میں صحافت کو جوائن کیا تو کیسا لگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن بھائی، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے مجھے بلایا۔ تو اس پر یہ کہ مجھے طالب علمی دور میں ہی مجھے جو ہے میڈیا جوائن کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کے بعد میں نے جب اپنے علاقے کی محرومیوں کو دیکھا تو میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے علاقے کی آواز بنوں۔ اس کے بعد الحمدللہ آج مجھے صحافت میں 4 سال ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے میں نے چولستہ نیوز میں نے جوائن کیا تھا، تو جس کی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کو کہ آپ نے مجھے وہ دن یاد ہے کہ آپ نے جب مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ میرے گروپ میں آئیں، چولستان میڈیا نیٹ ورک جب آپ نے لانچ کیا تھا، تو آپ کے ساتھ ہی میں نے جو ہے اس کو میں خوش قسمتی سمجھتا ہوں کہ آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ 2 سال میں نے کام کیا ہے ایز اے نیوز اینکر، ایز اے رپورٹر، تو دن رات کی وہ محنت تھی۔ اس کے بعد سٹی نیوز نیٹ ورک کو میں نے جوائن کیا ہے اور آج الحمدللہ روہی اور 24 نیوز کے ساتھ میں کام کر رہا ہوں۔ اور آج مجھے جو ہے بہت ہی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ میں اپنے شہر کی نہیں بلکہ جنوبی پنجاب کی آواز ہوں۔ نعمان بھائی، ایک علاقائی صحافت ہوتی ہے، ایک جو اس کے بعد جو اپر صحافت ہوتی ہے جیسے پنجاب لیول پہ، تو ہمارا جنوبی پنجاب ویسے پسماندہ علاقہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو علاقائی رپورٹرز تو سوائے بہاول نگر کے باقی تمام رپورٹرز کو سیلری ملتی ہے، ہمیں کوئی سیلری نہیں ملتی۔ اس حوالے سے آپ اداروں کو کیا میسج دیں گے؟ جی، اس کا یہی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے کئی محرومیوں کے شکار ہیں، اس کے باوجود بھی ہم جو ہے اپنی صحافت کو جو ہے عبادت کا سمجھ کے کر رہے ہیں۔ تو ہمارے بھی جو ہمارے ضلع کو بیک ورڈ سمجھا جاتا ہے کہ دوسرے ضلعوں کے جو رپورٹرز ہیں، بیورو چیف ہیں، ان کی سیلری ہے، لیکن آج کل جو ہے تھوڑا سا معاملات خراب بھی ہے، کچھ میڈیا بھی کرائسس میں جا رہا ہے۔ اس سے پہلے سنا ہے کہ سیلریز وغیرہ ہوتی تھی، لیکن اب جو ہے میڈیا کافی حد تک جو ہے متاثر ہو گیا ہے اور کرائسس میں جا رہا ہے۔ اس پر جو ہے سیلری تو نہیں ہے، تو کچھ رپورٹرز کی ہے بھی سیلری وغیرہ ہے، تو وہ مینیج بھی کر رہے ہیں۔ تو بس یہی ہے کہ ان کو ایک دلی خوشی ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے کی آواز بن رہے ہیں، تو اسی طرح مجھے بھی خوشی ہوتی ہے کہ میں اپنے علاقے کی آواز بن رہا ہوں، اپنے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کی آواز کو ارباب اختیار تک پہنچا رہا ہوں، اور میں آج اپنے شہر کی آواز ہوں۔ جی، جیسا کہ آپ بڑے کم عرصے میں آپ نے تحصیل فورٹ عباس میں اپنا نام اور مقام پیدا کیا، تو کیا راز ہے؟ مطلب اتنے کم ٹائم میں تو کوئی بندے کو تو پتہ ہی نہیں چلتا کوئی بندہ آیا ہے، تو آپ نے اتنے کم ٹائم میں کیا ایسی جادو کی چھڑی ہے آپ کے پاس کہ آپ نے جادو کی چھڑی چلائی اور پوری دنیا آپ کی فین ہو گئی؟ جی، جادو کی چھڑی کوئی نہیں ہے، یہ سب میرے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور بھی علاقہ کے جو دوست ہے، احباب ہے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، اور اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کے بعد مجھے ایک ایسا پلیٹ فارم ملا۔ روہی نیوز نیٹ ورک جو ہے، روہی ٹی وی جو ہے، یہ جنوبی پنجاب کی آواز ہے۔ ان کی جو میں شکر گزار ہوں ان کی اسائنمنٹ کا، جو یہاں پر ہمارے جو کیمرے کے پیچھے جو کام کر ہمارے ہیروز جو ہمیں دیکھیں، جس دن میں نے پہلے دن روہی جوائن کیا، مجھے نہیں پتا تھا کہ ایز لائف کیسے کرنا ہے، رپورٹنگ کرنے کا انداز کیسا ہے، لکھنے کا انداز کیسا ہے، بولنے کا انداز کیسا ہے۔ تو آج الحمدللہ مجھے اپنے ادارے کے ساتھ منسلک ہوئے 2 سال کا عرصہ ہو گیا ہے، اور آج الحمدللہ میں کہہ سکتا ہوں کہ مجھے جو ہے پتہ ہے کہ ایز لائف کیسے کرنا ہے، اور اس کے علاوہ جو ٹکرز وغیرہ کیسے شیئر کرنے ہیں، خبر کی خبریت کی نوعیت کو کیسے جاننا ہے، اور خبر میں جان کیسے ڈالیں ہیں، اس پر جو ہے میں اپنے جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں، جو اسائنمنٹ ڈیسک والے ہیں، ان کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جو ہے یہ روہی جو چینل ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رپورٹرز کے لیے ایک جادو کی چھڑی ہے، ایک ہوا کا جھونکا ثابت ہوا ہے۔ تو اس پر یہ ہے کہ ہمارے جنوبی پنجاب کی آواز کو بھی انہوں نے کور کیا ہے، اور دوسرا یہ رپورٹرز کو سکھاتے ہیں کہ کام کیسے کرنا ہے، کام کا لیول کیسا ہے۔ اس پر جو ہے آج الحمدللہ 2 سال کے بعد
آج میں اس لیول پر کھڑا ہوں کہ ایک پیڈ رپورٹر کے برابر جو ہے مجھے علم ہے کہ ایک رپورٹنگ کا انداز کیسا ہے, خبریت کی نوعیت کو کیسے جانچنا ہے اور اس پر کام کیسے کرنا ہے. ایک خبر آپ مثال کے طور پر کسی ایریا میں جاتے ہیں خبر لینے کے لیے, تو کوئی ایسے علاقے ہیں ہمارے پسماندہ تحصیل ہے, تو آپ کو بہت ساری مشکلات کا سامنا, کبھی کوئی ایسا بندہ سامنے آیا جس سے کہ آپ کو زندگی میں بہت زیادہ غصہ آیا ہو اس بندے پہ؟ جی مختلف بار ایسے ہوتا ہے کہ اسائنمنٹ ڈیسک جب ہمیں کوئی اسائنمنٹ دیتا ہے, ظاہری بات ہے اس کو اچیو کرنا ہمارا ایک مشن ہوتا ہے. تو دوسرا, جب ہمارے علاقہ میں عابد ملی کا جو واقعہ تھا وہاں پر ہم گئے, لوگوں کو شعور نہیں تھا, لوگ بولتے نہیں تھے, مینتیں کرنی پڑتی ہیں یہاں پر لوگوں کی, کچھ مسائل ہیں ان کے اجاگر کے لیے جب ہم جاتے ہیں تو عوام بولتی نہیں ہے, تو ہمیں کافی دفعہ ہمیں مایوس ہو کر بھی لوٹنا پڑتا ہے. تو پھر جو ہے پہلے جب نیا نیا جوائن کیا تھا چینل, اسکرین بھی ملتی تھی, سارے معاملات ٹھیک تھے, لیکن لوگ بولتے نہیں تھے. لوگوں کو کہنا پڑتا تھا کہ ہم آپ کی آواز بننے آئے ہیں, آپ بولیں. جیسے کہ ابھی بھی ہم چورستان میں جاتے ہیں نا کور کرنے کے لیے, جو بکریاں چراتے ہیں, جو ایسے لوگ ہیں وہ نہیں بولتے, مینتیں کرنی پڑتی ہے, نہیں بولتے, وہ کہتے پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے. تو اس پر ہے کہ لوگوں کو اب شعور آ گیا ہے, کہ لوگوں کو اب بولنا آ گیا ہے, لوگوں کو اب ظلم کے خلاف بولنا آ گیا ہے. تو اس پر ہے کہ لوگ بولتے بھی ہیں, ان کے مسائل بھی اجاگر ہوتے ہیں, اور ان کے جو مسائل جو ہے ارباب اختیار تک پہنچتے ہیں. اور آج الحمدللہ ہمارا شہر پسماندہ علاقہ ہے, یہ کئی محرومیوں کا شکار تھا, آج کافی حد تک جو ہے یہاں پر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک مسائل بھی حل ہوئے ہیں اور کامیابی کی طرف بھی جا رہے ہیں ہمارا علاقہ. جی الحمدللہ نعمان بھائی, آپ کی کاوش اور باقی جتنے بھی ینگ صحافت میں لوگ آئے ہیں, یہ جو ہمارے سینئر صحافی ہیں, ان کی بدولت چلیں ایک پسماندہ تحصیل ہے تو کافی ٹی وی چینلز کی زینت بھی بنتا ہے ہمارے فورٹ آباز. تو یہ جتنے بھی صحافت ہے فورٹ آباز کی, اس کی حقدار ہے, ان کو ان کا جو صحرا ہے ان کے سر جاتا ہے. تو اس کے ساتھ میں یہ آپ سے جانوں کہ کوئی آپ کی لائف میں دوران رپورٹنگ, ویسے تو میں نہیں آپ جانوں گا پرسنل لائف کے بارے میں, بٹ دوران رپورٹنگ کوئی ایسا بندہ ملا جس سے آپ امپریس ہوئے ہوں؟ جی دوران رپورٹنگ جو ہے بہت سے لوگ ملے ہیں, تو ان سے ہم بہت ہی امپریس ہوتے. بہت سے دیکھیں روزمرہ میں ہم جب سر میرا کویسچن ہے, کوئی ایک اینی ون ایک نام آپ دیں گے؟ اینی ون ایک نام تو نہیں ہے ایسے, پھر کیمرے کے سامنے ایک نام تو نہیں اب لے سکتا میں تو, لیکن ایک کافی حد تک ہماری انتظامیہ ہیں جو ہمارے ساتھ کوآپریٹ کرتی ہے. سر میرا کویسچن انتظامیہ کا نہیں ہے, کوئی میڈیا پرسنالٹی ہو یا کوئی ہمارا عوامی بندہ ہو جو جس نے آپ کو امپریس کیا ہو. اس پر ہے کہ ہمارے جو سینئر صحافی ہے, صدر انجمن تاجران بھی ہے, حاجی محمد سلیم زاہد ہے, ان کے پاس جب میں نے میڈیا جوائن کیا ان کے پاس بیٹھنا ہوتا تھا. اس کو صحافت میں اپنا استاد بھی کہتا ہوں کہ ان سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے, کہ صحافت کے ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کچھ کہ اپنے علاقے کو کیسے مینیج کرنا ہے, انتظامیہ کو کیسے مینیج کرنا ہے, خبر کی نوعیت کو کیسے جانچنا ہے, اور اپنے علاقے میں جو ہے خبر کو کیسے جو ارباب اختیار تک پہنچانا ہے, اور اپنے مسائل کو کس انداز میں. دیکھیں اس پر یہ ہے کہ ہم کسی بھی خبر کو انا کا مسئلہ نہیں بنا سکتے, کیونکہ یہ انا کا مسئلہ نہیں ہے. ہم صحافت کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں, تو اس پر ہمارا فرض ہے کہ اس کو عبادت سمجھ کر ہی کیا جائے, اور اپنی عوام کے جو اپنے شہر کے جو مسائل ہیں ان کے حل کے لیے تو ہم کوشاں ہی ہیں, تو ان کو ارباب اختیار تک پہنچانا چاہیے. اس پر جو حاجی محمد سلیم زاہد صاحب ہے, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت تندرستی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, کہ آج ان کی بدولت آج بھی جب کوئی معاملہ پیش آتا ہے, کوئی بھی ہو اینی ون, تو میں آج بھی ان کے پاس جاتا ہوں, ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے رپورٹنگ کے درمیان جو معاملہ ہوتا ہے ڈسکس کرتا ہوں, اور وہ میری بہترین سے بہترین رہنمائی کرتے ہیں. جی جیسا کہ آپ نے فورٹ آباز کے ایک بہت بڑے نام کا ذکر کیا, حاجی سلیم زاہد صاحب, وہ میرے بھی استاد ہیں. تو انہوں نے جتنے بھی کوئی بھی دوست آتا ہے فورٹ آباز کی صحافت میں ہو, کوئی بھی اینی ٹاپک ہو, تو وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ذکر کریں تو دبنگ جو صحافت میں ایک اپنا رول ادا کرتے ہیں, عبدالحفیظ ضیاء صاحب, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں؟ جی دیکھیے عبدالحفیظ ضیاء صاحب جو ہے بابا صحافت ہے فورٹ آباز کی, تو ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے. تو کئی دفعہ رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے, ان سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. تو اس پر یہ ہے کہ بہت کچھ سیکھنے کو ملا, کیونکہ انہوں نے ایک جو ہے اپنا ایک عمر ایک وقف کر دی ہے اس شعبہ صحافت میں. تو ہم تو بھی نئے آئے, ہمیں ہفتہ ہفتہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں 2 دن ہوئے صحافت میں آئے, تو بہت کچھ سیکھنے کو. کوئی معاملہ ہو ان کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں, خبر کی نوعیت ہو, کوئی اینی کوئی بھی بڑا کوئی بڑی کوئی خبر ہو جاتی ہے, کوئی بڑا کوئی معاملہ ہوتا ہے, اس پر ہم اپنا ڈیسک سے تو شیئر نہیں کرتے, اس پر جو ہمیں سینئر صحافیوں کی مدد لینی پڑتی ہے. اس پر جو ہے ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ہماری بہترین سے بہترین رہنمائی کرتے ہیں.
نعمان بھائی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہو جس سے دل دلا دینے والا واقعہ ہو، افسوسناک واقعہ ہو، جس سے آپ بھی کبھی ڈر گئے ہوں صحافت کے دوران؟ جی ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے رمضان مبارک میں عبداللہ نہر میں نہانے گیا، تو اس کا جو رپورٹنگ کے دوران ہاتھ کانپ رہے برا کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا جو دیکھیے عبداللہ 3 بجے کا واقعہ ہے، عبداللہ نہر میں نہانے گیا ہے، رمضان المبارک کا روزہ رکھا ہوا ہے، ماشاءاللہ کتنی اعزاز کی بات ہے، اور وہ نہانے گیا ہے اور واپس نہیں آیا۔ ماں بیچاری ویٹ کرتے رہی کہ افطاری کے ٹائم عبداللہ آ جائے گا، لیکن ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا۔ اس پر جو ہے یہ دل دہلان دینے والا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ پہلا واقعہ عابد محلی والا تھا، تو بس بدقسمتی سے وہ ہمارے شہر سے تعلق رکھتا تھا، وہ بھی ایک دل دہلا دینے والا واقعہ تھا، اور یہ دوسرا واقعہ ہے تو جس پر جو رپورٹنگ کرنا ظاہری بات ہے، کیمرے کے سامنے آنا ہوتا ہے، اپنے جو ایکسپریشنس جو ہے ان کو جو قابو کرنا ہوتا ہے اسکرین کے سامنے، تو اس پر جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الفاظ نہیں ہے کچھ بھی، تو جب خبر اسکرین کے سامنے آنا ہے، جب اوبلائج کرنا ہے، ظاہری بات ہے کوئی بھی ایسا واقعہ ہو تو اس کے بڑوں کے ساتھ ڈسکشنس کرنا ہے، تو اس پر ہمیں جو ہے بہت ہی مشکلات نہیں کہہ سکتے، آئی مین کہ بڑی عجیب سی فیلنگز ہوتی ہے، دل روتا ہے اس پر، رپورٹ نہیں کر بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اس پر۔ جی جیسا کہ آپ نے نعمان بھائی کی باتیں سنی تو میں ان سے بہت امپریس ہوں کہ انہوں نے کم ٹائم میں اپنا ایک نام اور مقام پیدا کیا ہے۔ تو یہ میرے کلاس فیلو بھی ہیں، تو یہ بچپن سے ان کو لگاؤ تھا، تو ہم پڑھتے تھے کلاس میں، تو نعمان بھائی ایک روم میں بیٹھ کے اپنی وائس اوور کے ساتھ لگے ہوتے تھے اینکرنگ کرنے میں اور رپورٹنگ کرنے میں، تو الحمدللہ انہوں نے اچیو کیا، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک نعمان بھائی کو مزید کامیابیاں دے۔ تو اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ نیکسٹ ایک نئے مہمان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔